شرک یہ ظلم عظیم ہے۔ شرک کا معنی یہ ہے کہ جیسے ہم جو نگاہیں ہمارے اللہ کی طرف چلنی چاہیے اور ہمارا خالق حقیقی وہی ہے، معبود وہی ہے، مطلوب وہی ہے، مقصود وہی ہے، یہ درجہ کسی اور کو دے دینا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد لا الہ الا اللہ تھا۔ ایک رب کی طرف پڑھو، ایک اللہ کی طرف پڑھو۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام بالخصوص حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم وہ راستہ دکھایا ہی نہیں ہے صرف، بلکہ ہاتھ پکڑ کے یہ توحید والا راستہ چلایا بھی ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک خاتون آئی، اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، تو کہتی حضرت شیخ میں اتنی اللہ نے مجھ کو حسین بنایا ہے کہ اگر مجھے اجازت ہوتی شریعت کی طرف سے کہ اپنا چہرہ دکھاتی تو لوگ حیران ہو جاتے، لیکن شیخ میں ایک پاس عرض لے کے آئی ہوں آپ کے پاس۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگی کہ میرا میاں یعنی میرا خاوند ہے، وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، تو میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ اس کو روک دیں، چونکہ آپ کا وہ مرید ہے، آپ کے پاس آ کے بیٹھا رہتا ہے آپ کی خانقاہ میں، مہربانی کریں مجھ پہ احسان کریں، وہ اس کو کہو بھی نکاح نہ کرے دوسرا۔ اتنی بات سننی تھی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے۔ اب مختلف خیالات کچھ لوگوں کے ذہنوں میں آئے بھی یہ کیا ہوا ہے حضرت شیخ کو، عورت کے اس جملے پہ اتنا کیوں آپ کو تکلیف ہوئی ہے، یا آپ بے ہوش کیوں ہو گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا حضرت ہوا کیا تھا؟ یہ اس خاتون نے تو اتنا جملہ کہا تھا۔ فرمایا ہو بہت بڑا درس دے گئی ہے وہ، اور بہت بڑا سبق پڑھا گئی ہے خاتون۔ وہ کیا سبق تھا؟ میں ایک عورت ذات ہو کے اپنی محبت میں کسی کو شریک ہونا پسند نہیں کرتی، تو وہ بادشاہ جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، وہ جو مالک حقیقی ہے، جو خالق حقیقی ہے، وہ اپنی ذات میں کوئی بندہ شرک کرے گا تو وہ کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اس لیے میں ہر موقع پہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور بالخصوص حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس دیا ہے، ہم اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کو جو بھی امر کو پیش آتا، اہم کام پیش آتا، فوراً حضور سجدے کی طرف جاتے تھے، نماز کی طرف جاتے تھے، اللہ کو مناتے تھے۔ اس میں ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں یہ عالمیہ ہوا ہے کہ جن لوگوں نے، جن اولیاء اللہ نے توحید کا راستہ دکھایا ہے، ہم نے وہ راستہ نہیں اس طرح دیکھا، ہم نے ان خود ہستیوں کو لے لیا ہم نے، حالانکہ ان ہستیوں کی تعظیم ضروری تھی۔ جب تک ایک ہستی کی کو مانا نہ جائے، اس کا دل میں عقیدت نہ ہو تو کام نہیں چلتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسی ذات کو سجدہ کر لیتے یا اسی کو ہم اپنا ایک مقصود بنا کے بیٹھ جاتے۔ انہوں نے تو اللہ کا راستہ دکھایا تھا۔ اس لیے ہم ہر موقع پہ کہیں ہم سے یہ گناہ نہ ہو جائے کہ اللہ کی ذات کے مقابلے میں ہم کسی کو ایسا نہ سمجھ بیٹھے، بلکہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، ہمارے دل میں کوئی بس ہے ہی نہ اللہ کے علاوہ، اللہ کی محبت کے علاوہ ہمارے سینوں کی دھڑکن کوئی اور نہ ہو۔ جب ہمیں ضرورت آئے، حاجت پیش آئے، جیسا ایک چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ، جب اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ ماں کی طرف دیکھ کے روتا ہے، ہمارا ہر کام ہم اللہ کی طرف دیکھیں، یہی مقصود ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔